الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں والحمد۔ السلام علیکم سامعین و حاضرین۔ سب سے پہلے میں غائبانہ طور سے سید فرد عباس شاہ صاحب بخاری مدد اللہ علیہ کا شکر مند ہوں کہ وہ اس رونق بھری محفل میں آئے اور چار لگا دی ہے۔ آپ کے بعد میں تمام احباب کا بہت شکر مند ہوں کہ اس محفل پاک میں تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے یہاں پہ رونقیں لگی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خانقاہ عالیہ چشتیہ نظامیہ چشت نگر شریف کی انتظامیہ کا دل کی اتحاد گہرائیوں سے شکر مند ہوں کہ آپ نے اتنے بہترین طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں پچھلے 27 سالوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا ایک اہم موضوع ہے جو میری ریسرچ کا ایک جوہر ہے، جو میں نے کم از کم 1 سال سے ریسرچ کی تھی، اس کا آج جو جوہر ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور ایک یہ ریسرچ ہے اور بہت کمال ریسرچ ہے، نہ اس میں کوئی شرعی اختلاف ہوتا ہے نہ ہی اس میں کوئی مسلک کا اختلاف ہے۔ ایک ہدایت والی بات ہے، عمل کرنا چاہے تو ضرور کریں۔ آج کل ایک بات بہت تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ اللہ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کی دعا یا وہ کوئی بھی دعا کرے، ان کی دعا سے کسی کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ کوئی بھی ایسی جھولی کھلائے، جس سے میں سید اسلام صاحب کی جب مشکل میں ہوتا ہوں تو ان کے آگے سے جھولی کھلا دیتا ہوں۔ صحیح بات ہے، تقدیر نہیں بدل سکتا، تقدیر رب بدلتا ہے، تقدیر رب بناتا ہے۔ اس سے بدلنے والے، اس سے بدلوانے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ بدلنے والا وہ ہے اور بدلوانے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس جو لوگوں نے اس خام خیالی کو پیدا کر لیا ہے، اس کو علامہ اقبال نے، میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو اینڈ میں ساری بات سمجھ لگ جائے گی آخر میں، کہ بڑی پیاری ایک شعر فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم دے۔ اب لوح قلم سے مراد یہ تو نہیں کہ کاپی یا پینسل عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ کے ولیوں کو کہ لکھ کر کچھ کرتے نہیں۔ آپ کے جسم کے اندر، اللہ کے ولیوں کے جسم کے اندر، اپنے قریبی انسانوں کے جو اس کے ولی بن جاتے ہیں، ان کے جسم کے اندر ایک ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے، ان کی زبان کے اندر ایک ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے، ان کی نگاہ اور ہاتھ میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے، ان کے قدموں میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے کہ بیماروں کو، مشکل مندوں کو دیکھے تو شفا ہو جاتی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ کسی خراب جگہ پر قدم رکھے تو وہ جگہیں آباد ہو جاتی ہیں، جسے داتا علی حجویری نے لاہور کو بسا دیا۔ حقیقت ہے تو لوح قلم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تاثیر دے دیتا ہے زبان کے اندر کہ جو آپ جو بولے وہ اللہ اپنی بارگاہ میں فرماتا ہے اور شفا کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قریب لوگوں کا معاشرہ ہے۔ اب جو تاثیر ہے، جو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے عبادت کا، ریاضت کا، وفاداری کا، وہ تو لوح قلم سے مل رہا ہے۔ لوح قلم کس سے ملتے ہیں؟ کیا فرما رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی پاک سے وفا کیسے کی جائے اس دور حاضر میں؟
اس دور حاضر میں نبی پاک سے وفا کیسے کی جائے؟ اس دور حاضر جنہوں نے نبی پاک کی جب آپ اس دنیا میں تشریف تھے تو جنہوں نے وفاداری کر لی، جنہوں نے وفا کر لی، اب وفاداری کیسے کریں؟ اس دور حاضر میں جو پچھلے 1400 صدیوں میں 1400 سال میں جو اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے وفا کیسے کی کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے، انہیں لوح و قلم عطا ہو گیا۔ دو ضابطہ طریقے، ایک ہم سب کو پتا ہے کہ درود السلام کا نظرانہ 24 گھنٹے پیش کریں، ہر وقت پر پیش کریں، یہ کہ موت کے وقت یہ ہمارے زبان پر درود السلام ہو۔ اب دوسرا طریقہ، وہ بھی کئی سارے اہل کشف، اہل روحانیت لوگوں کو پتا ہوگا، اہل معرفت لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ دوسرا طریقہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت، اللہ تعالیٰ نبی پاک سے وفا اور نبی پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کی دوسرا طریقہ ہے۔ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ سمپل، آسان سی، کسی بھی آپ کسی بھی بچے سے محبت کریں، نہ اس کے والدین آپ کو جانتے ہو نہ آپ ان کے والدین کو جانتے ہو، لیکن اس میں کیا ماجرا ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ خدا کا کرم، خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ خود بخود آپ سے محبت کریں گے، اور جب آپ سے محبت کریں گے تو آپ تو نہیں جانتے۔ اب اگر آپ اس طرح کریں کہ ماں باپ سے محبت کریں اور اولاد سے بغض رکھیں، تو کون سا ایسا ماں باپ ہے کہ اولاد کی محبت کو برداشت کرے گا، بغض سے برداشت کرے گا؟ بغض کیسے برداشت کرے گا؟ تو مجھے بتائیں، جب اہل بیت نبی پاک کے آپ نعرے لگائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور نعرہ حیدری کو بیچ میں سے نکال دیں، یہ حقیقت اہل بیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت سے محبت نہ کریں تو یہ کہاں کا نظام ہے؟ تو نبی پاک، اور آپ میری بات سنیں، محبوب اور محب کا چکر کچھ اس طرح ہے، اہل معرفت اور سمجھ پائیں گے کہ محب کا وجود نہیں ہوتا ہے تو محبوب کے اندر بات اس پر کہ رب نے اپنا وجود نہیں رکھا تو مصطفیٰ کے نہیں رکھا تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں۔ اس دنیا میں نبی پاک جیسے صادق و امین کوئی نہیں، تو اللہ بھی سچ کہتا ہے تو میرے رسول بھی سچ کہتے ہیں، میرے نانا جان بھی سچ کہتے ہیں، میرے آقا بھی سچ کہتے ہیں۔ تو جب اس کے محبوب کا دل دکھے گا تو محبوب اور محب کا بھی چکر سنا دو۔ ایک اللہ کے ولی گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا، نیا نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا، شادی شدہ، گزر رہے تھے، کیچڑ لگا، اس کی دلہن پہ جا کے گر گیا، بیوی پہ، اس نے آ کے اللہ کے ولی کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے ولی نے یا اللہ یہ کیا، تیرے محبوب کو تھپڑ مار دیا؟ یہ تو ایک ولی اور اللہ کی محبت کا ماجرا بتا رہا ہوں۔ نبی پاک کی محبت کا کیا جو ان سے محبت کا طریقہ وہ کیا عالم ہوگا سوچا؟ تو بیوی چھت پہ چڑھی، اس کی ولی اللہ چلے گئے، چپ ہو، بیوی چھت پہ چڑھی، نیچے ہی ٹھہر گئی، اتنی اوپر بھی نہیں چھت، نیچے ہی ٹھہر گئی، بھاگ گئی، جی بھاگے پیر صاحب تھے اور اللہ کے ولی جی پیر صاحب کہتے تھے، انہوں نے دعا دے کے بیوی مار دی ہماری، جا تو رہے تھے تو اللہ کے ولی نے کہا کہ جو ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ کسی کے محبوب پہ میں نے نہیں مارا، کسی کے محبوب پہ تھپڑ اچھالو گے یا کیچڑ اچھالو گے تو خود کا محبوب بھی غرق ہو جاتا ہے، خود کا محبوب بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ولی اور اس کا ماجرا ہے نا۔ اور اگر اس کے محبوب سے آپ بغض رکھیں، جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اس کا دل دکھائے، وہ بھی اولاد کے معاملے میں دل دکھائے، اولاد کا دکھ سب سے بڑا ہے نا۔ اپنا دکھ خود بھوکے رہتے ہیں ماں باپ، اولاد کو کھلاتے ہیں، بتائیں کس کا دکھ بڑا ہے؟ اولاد کا دکھ بڑا ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھیں تو اللہ تو کھلم کھلا جنگ کرتا ہے، جنہوں نے میرے رسول کا دل دکھایا، ان سے کھلم کھلا جنگ ہے اللہ کی۔ جس سے میں نے پہلے آیات پڑھی تھی کُلّا سَلُوْ، اسے ترجمہ کہتے ہیں فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیات ہے، سورۃ الشورى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے اس تبلیغ رسالت کا
اس دین اسلام کی جو میں نے تمہیں دیا اس کی اجرت نہیں مانگتا، چاہتا ہوں، مانگ رہے چاہتا ہوں، مانگنا الگ چیز ہے، چاہنا الگ چیز ہے۔ چاہت ہم سب کی ہوتی ہے، چاہنا الگ بات ہے۔ چاہتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت میں نہیں، محبت کا کیا ماجرا ہے کہ پانی، مچھلی کو پانی سے محبت ہے، باہر نکالو گے مر جائے گا، باہر نکالو گے مر جائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ کہ تم اہل بیت سے، اور کنز الایمان میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کنز الایمان چھوٹے چھوٹے اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تشریح کی ہوئی ہے، تفسیر لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرابت دار اہل بیت، گھر والے اہل بیت، تو اہل بیت نبی پاک نے جو ہمیں دین اسلام دیا اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتے، مانگتے ہیں تو اپنے قرابت داروں کی محبت۔ دیکھیں اس کے علاوہ کیا مانگا ہے، وہ کچھ مانگتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، عید المیلاد النبی بناتے ہیں، ہم عید المیلاد النبی بناتے ہیں، مگر ان کی نماز کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جھنڈیاں لگانا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اہل بیت سے محبت ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ اور یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جھنڈیاں لگائیں، اہل بیت سے محبت کریں، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کریں۔ تو اہل بیت سے محبت، نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت خدا سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب زندہ باد، زندہ باد، خورشید جیوے، حق اسلام یا اسلام، حق اسلام یا اسلام، حق اسلام یا اسلام، حق اسلام یا اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و ہمت دے۔ اور میں ایک چھوٹا سا اعلان کرتا چلوں کہ الحمدللہ آج کا بڑا برکت دن ہے، اور کل ہی اس کی منظوری ہوئی جو شب تھی حضرت خواجہ نظام الدین کی اس کی، کہ فی الحال ابھی ہم نے شروعات کر دی ہے چشتیہ طریقت فاؤنڈیشن کی، جو میرے دادا حضور میرے جدد محترم حضور سید اسلام حسین چشتی سیکھنے کا خواب تھا، اور دلی خواب تھا کہ غزوہ ہند، یہ لینگویج جو لکھ رہے تھے فرمایا تھا کہ یہ غزوہ ہند میں بولی جائے گی، تو اس کے لیے ہم تیاری کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور چشتیہ طریقت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، ہماری ٹیم بھی اناؤنس ہو چکی ہے، اب باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑی بہت افضل میاں آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حاجی افتخار صاحب کو، بابر میاں اور نعیم میاں، شہزاد میاں ہیں، اور جمیل ناصر میاں ہیں، حمدت میاں ہیں، افضل صاحب ہیں، اشرف صاحب ہیں، جتنے بھی جمیل انتظامیہ والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب برکاتوں سے نوازے۔ میری دعا ہے۔